بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ آج کی جو نسل ہے کیوں برباد ہو رہی ہے۔ آج کی نسل کیوں برباد ہو رہی ہے، جو آج کا بہت اہم مدعا ہے، اور بات کو غور سے سنیں کہ کیا کیا وجوہات، کن کن وجہوں سے آج نسل برباد ہو رہی ہے، جسمانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، سارے چیزوں کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے سامنے کریں گے۔ آج کی نسل مختلف وجوہات کی بنا پر بگاڑ کا شکار ہو رہی ہے۔ کچھ اہم وجوہات درج ذیل۔ نمبر 1، سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بے تحاشا استعمال نوجوانوں میں غلط خیالات، غیر حقیقی معیار زندگی اور غیر ضروری مقابلے کو فروغ دے رہا ہے۔ اس سے نوجوان ذہنی دباؤ، احساس کمتری اور بعض اوقات غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ویسے تو جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ سوائے ناچ گانوں کے کچھ نہیں چل رہا ہے، یا نہ تو بچے اس سے کچھ سیکھ رہی، بلکہ الٹا کیا ہے، بے حیائی کی طرف، اور جو ہے وہ بڑوں کی بے عزتی کرنا، اپنے آپ کو بڑا دکھانا، مال کی عظمت دکھانا، مال ہے تو سب کچھ ہے، یہ ساری چیزیں دکھانا۔ اب جو دیکھتی وہ ہمیں سیکھتی، انہوں کچھ انٹرٹین کرنے کے واسطے کیا کر رہی، انہوں دکھا رہی اپنے آپ کو، ان کی نچلی زندگی کیا ہے، یہ سوشل میڈیا کے علاوہ ان کی زندگی کیا ہے، لوگ اس کے اوپر غور نہیں کر رہے۔ جو دیکھ رہے ہمیں اسے صحیح سمجھ لے، کیا کرے، ہمیں بھی اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آدمی اگر مال رہا، آدمی اس سے پیچھے چل رہا ہے، اسے پورا اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر مال نہیں رہا تو جو ہے آدمی غلط استعمال کرنا اور غلط طریقہ اختیار کرنا شروع کر رہا ہے۔ دوسری چیز، خاندانی اور معاشرتی روابط کا فقدان۔ والدین اور بزرگوں کا اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ جانا اور بچوں کو مناسب تربیت نہ دینا بھی نسل کے بگاڑ کا سبب بن رہا ہے۔ خاندانی نظام کی کمزوری نوجوانوں کو احساس محرومی میں مبتلا کر رہی ہے۔ اب ہر کوئی کمانے لگ گئے، والد بھی کما رہی ہیں، والدہ بھی کمانے چلے آتی ہیں، اب بچوں کی تربیت نہیں ہوتی۔ بعض بڑے گھرانوں میں یہاں تک ہے کہ خود جو ہے گھروں میں کتے پال لیتی، گھر کے بڑے جو ہے کتوں کی پرورش پر توجہ دیتی ہیں، اور گھر کے بچوں کو جو ہے وہ نوکرانیاں پالتی، گھر میں جو نوکر چاکر آتی انہوں جو ہے بچوں کی تربیت کرتی۔ اب بچوں کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ پہلے بڑے ہوتے تھے، سوشل میڈیا نہیں تھا، فونا نہیں تھے، تو بچوں کو کیا کرتے، بٹھاتے، بڑے لوگ کہانی سناتے، کیا کہانیاں سناتے، جس سے بچے جو ہے بڑوں سے لگ کو رہتے، بچوں کا بڑوں سے لگاؤ رہتا تھا، دادا دادی سے، نانا نانی سے، والدین بھی جو ہے وقتاً فوقتاً بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور بچہ تھوڑی دیر رونے کی دیری جو ہے بچوں کو ہاتھ میں فون تھماتا، بچہ تھوڑا رونے کی دیری بچوں کے ہاتھ میں فون تھماتے ہیں، اور بچپن سے ہی بچہ جو ہے وہ فون کا عادی بن جاتا۔ بچے پہلے کھلونوں کے عادی ہوتے، ہمارا ایک دور تھا کہ ہمیں جو ہے ذرا وقت ملتا یا کبھی چھٹی آتی، آؤٹ ڈور گیم کھیلتے، کرکٹ کھیلتے، بیڈمنٹن کھیلتے، کچھ نہ کچھ جو کھیلتے، جس کی وجہ سے صحت جو ہے برقرار رہتی ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ ہارٹ کی بیماریاں، شوگر کی بیماریاں۔ پہلی بات جو ہے والدین جو ہے تربیت کی طرف، اولاد کی تربیت کی طرف جو ہے وہ نظر نہیں کرتے۔ تیسری چیز، تعلیم کا غلط نظام۔ تعلیمی نظام میں اخلاقیات اور کردار سازی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو صرف ڈگریوں اور نوکریوں تک محدود کر دیا گیا ہے، جبکہ اخلاقیات، برداشت اور انسانیت کی تعلیم پر زور نہیں دیا جاتا۔ بچوں کی تعلیم کہاں ہے؟ اچھا پڑھے، اچھے ڈگریاں لاتے ہیں، اچھے ڈگریاں لائے، بڑے بڑے کمپنیوں میں تم نا جاب ملتی۔ پوری کی پوری کوشش جو ہے بچوں کو نوکر بنانے کی فکر میں، نوکر بنانے کی پوری سازشیں کر رہی ہیں، اور جنہیں کچھ ایکسپینڈ ہونا، اس کا دماغ کچھ کھلنا، کچھ نئی چیز ایجاد کرنا، کچھ انوینٹ کرنا، اس کی طرف بجائے توجہ دلانے کے کیا کریں، اچھا پڑھے، اچھے ڈگریاں لے تو بڑے بڑے کمپنیوں میں تم نا جاب ملتی۔ اب جاب ملے کیا ہے، صبح اٹھو فوراً جاؤ کام کرو، رات کو آؤ سو جاؤ، ٹیمپو کھا لو ٹیمپو سو جاؤ، ٹیمپو کھا لو ٹیمپو سو جاؤ۔ ٹیمپو کیا ہے، تمہیں کام کرنے چلے جاؤ، نہ گھر کو وقت دے رہی، نہ اولادوں کو وقت دیتی، نہ ماں باپ کو وقت دیتی۔ ایک جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، کلی پھرا لے گا، تو انہیں جب تک کلی چلتے رہتے تب تک جو ہے انہیں اپنا کام کرتے رہتا نہیں۔ ایسی ہماری زندگی، صبح اٹھے کلی پھرا دیے چلے،
کام کیے, کھانا کھا لیے, پھر جیسے ہی کیلی پھرنا بند رہتے ہیں, گھروں کو واپس آئے. بس یہی ہماری زندگی ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور جو ہے صبح اٹھنے سے لے کر شام تک بھی جو ہے پڑھائی پڑھائی پڑھائی. اچھا پڑھے تو بھی ٹیوشن, اچھا نہیں پڑھے تو بھی ٹیوشن. صبح ہی اٹھے اسکول کو چلے گئے, اسکول کو گئے, ٹیوشن سے پھر مدرسہ سے کھا لو سو جاؤ. تھوڑا وقت بھی بچوں کو فری ہونے کا موقع نہیں ملا. اور تعلیم کا غلط استعمال تعلیم کے نام پر, اور جو ہے بس پیسے لوٹنا, بس جو ہے تعلیم کے نام پر پیسے لوٹنا, کبھی ایڈمیشن کے نام پر, کبھی فیسوں کے نام پر, کبھی جو ہے کسی اور چیز کے نام پر, ڈونیشن کے نام پر پیسے لوٹنا. لاکھوں ہزاروں کے روپے جو ہے وہ والدین جو ہے وہ اسکولوں کے نام کر ڈالتے, اپنی کمائی جو ہے وہ اسکولوں کے نام کر ڈالتے. اب اس بنا پر جو ہے بچہ اگر فیل ہو گیا تو بچہ اپنے آپ کو جو ہے کسی نہ کسی چیز سے نقصان پہنچاتا ہے. بہت سارے نوجوان ایسے ہی کہ جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتے. احساس کمتری, آدمی جو ہے احساس اور برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, پرابلم کو فیس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. پہلے جو ہمارے ٹیچر جو ہوتے تھے واقعات سناتے, کہانیاں بولتے, اسٹوریز بولتے کہ بھئی یہ ایسا اسٹرگل کرے, ایسا اسٹرگل کرے. اسٹرگل نامی ایک چیز ہے, اسٹرگل کرنا بھی ایک چیز ہے, وہ ہم نہ بتاتے تھے. آج جو ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی, فیل ہو گئے, بس کیا کرنا ہے, بس یا تو زہر کھا لو, یا تو سوسائڈ کر لو, پھانسی پر لٹک جاؤ, بلڈنگوں میں سے کود جاؤ. ابھی ریسنٹ کئی واقعات ہوئے, اور لامحالہ SLC کے رزلٹ کے بعد کئی ایسے حادثات سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نوجوان اپنے جانوں کھو. نمبر 4, مغربی ثقافت کی بے جا تقلید. مغربی یعنی ویسٹرن کلچر. مغربی ثقافت کا اندھا دھن پیروی کرنے سے نوجوان اپنی شناخت, مذہب اور ثقافت سے دور ہوتے جا رہے ہیں. مغربی انداز زندگی اپنانا اور اپنی اقدار کو بھول جانا ان کے اندر عدم استحکام پیدا کر رہا ہے. اب ویسٹرن کلچر کیا ہے؟ ان کی جو ہے وہ گندے جانور ہیں, یعنی کتیاں کی جیسی زندگی ان کی. لڑکیاں بے حیاؤں کی طرح پھرنا, لڑکے بے حیا ہو کر پھرنا, شرابیں پینا عام ہے وہاں, پارٹیاں کرنا, عیاشی کرنا, موج مستی کرنا, اور خوب سارا پیسہ کمانا, حرام دھندے حلال دھندے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے. اور مسلمان بھی جو ہے آج کا نوجوان جو ہے وہ اسی طرح کی اپنی زندگی گزارنے کے بتائیں نہیں, موبائل میں جو چیز دیکھتے رہتا ہے وہ چیز اپنے اندر اپنانے کی کوشش کرتا ہے. حرام آ رہا ہے کہ حلال آ رہا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, بس جو ہے وہ انجوائے کرنا, اپنے دل کو اپنے نفس کو سکون پہنچانے کے لیے. نمبر 5, برے دوست اور برے گروہ. نوجوان اکثر غلط دوستی کے اثر میں آ کر غیر اخلاقی سرگرمیوں جیسے کہ نشے, جرم اور وقت ضائع کرنے والے کاموں میں ملوث ہوتے جاتے ہیں. برے دوستاں ملے تو اب بس وہ بولتی نہیں, سنترا سیب کو دیکھ کر سیب رنگ بدلتا ہے. سیب کے اندر کیڑا رہا, اب ایک کیڑ کے سیب کو تم ایک اچھے سیب کی ٹوکری میں رکھ ڈالے, اب پورے سیباں جو ہے وہ خراب ہوتی. برخلاف اس کے کہ پورے سیباں اچھے تھے, وہ ایک سیب کو اچھا کرنے کے بجائے کیا ہوتی, پورے سیباں بھی خراب ہو جاتی. اب سنتروں کا بھی وہی حصہ ہے. اب غلط دوستی رہی, غلط اٹھک بیٹھک رہی, غلط جگہوں پر ہمارا جانا ہوا, تو ہمارے اندر بھی وہ اخلاق جو ہے بد کرداری ہمارے اندر آتی جاتی ہے. اب ایک بچہ والدین کی نافرمانی کر رہا ہے, ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے, تو دوسرا بچہ بھی جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لامحالہ کرتا ہے. ہمیں جب چھوڑے تھے ایک واقعہ دیکھے تھے کہ باپ جو ہے دوستوں کے سامنے, دوستوں کو خوش کرنے کے واسطے باپ جاتے رہا تو باپ کے منہ پر پانی اڑا رہا, باپ کے منہ پر پانی اڑا رہا ہے تاکہ دوست نہ خوش ہو جائے. والد رو رہی ہیں سب کے سامنے, کیسی اولاد ہے میری. ہم نشہ ہے, دیکھا دیکھی جو ہے وہ ساری چیزیں شروع ہوتی. آج انہیں مارتا ہے, نہیں ابھی نہیں, اچھی چیز نہیں, بولتے بولتے اس کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ ایک بار ٹرائی کر کو دیکھیں گے. جیسے ہی ٹرائی کرتا انہیں کیا کرتا, اس کی عادت میں انہیں اس سے آگے بڑھ جاتا. اب PUBG کا, فری فائر کا دور ہے, پورے مل کر جب وقت ضائع کرتے ہیں, سوائے وقت ضائع کرنے کے کیا بھی نہیں ہے. انہیں انسٹا چلا رہا, انہیں بھی انسٹا چلاتا رہتا ہے, انہیں بھی وقت ضائع کر رہا, انہیں بھی وقت ضائع کرتے رہتا ہے. ٹائم ویسٹ کرنا, ٹائم کو کام لانے کے بجائے ٹائم جو ہے ویسٹ کرتے رہتے ہیں. عربی میں ایک جملہ ہے, الوقت اثمن من الذهب, وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے.
سونا ایک مرتبہ ضائع ہو گیا، گولڈ ایک مرتبہ ضائع ہو گیا تو اسے حاصل کیا جا سکتا، لیکن وقت جو ہے کبھی بھی ہاتھ نہیں آتا۔ نمبر 6، انٹرنیٹ پر غلط مواد۔ انٹرنیٹ پر بہت سا غیر اخلاقی اور غلط مواد موجود ہے جسے آسانی سے نوجوان تک رسائی حاصل ہے۔ یہ مواد ان کے خیالات اور سوچ میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے۔ بجائے اچھی چیزیں سرچ کرنے کے جو ہے وہ گندی چیزیں دیکھنا، اب اس کا عادی بن جاتا ہے آدمی، عادت ڈال لاتا ہے، جب تک وہ چیزیں دیکھتا نہیں تب تک اسے سکون نہیں ملتا، غیر غلط چیزیں استعمال کرنا۔ نمبر 7، مذہب سے دوری۔ نوجوانوں کا اپنے دین اور عقائد سے دور ہونا ان کے اندر ایک خلا پیدا کر دیتا ہے جسے وہ غلط سرگرمیوں میں اور مغربی نظریات سے بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام سے دوری، آج ہم ناکن بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنانے کے لیے تیار نہیں۔ مسجدوں میں بھی ہمیں کب جاتی جب حضرت جو ہے وہ خطبہ دینے کے لیے کھڑتی۔ اب دین سے دوری ہونے کی وجہ سے نا دین کے اندر دین سیکھنے کا ہمارے اندر شوق پیدا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے مسجدیں آج خالی ہیں، نہ خود مسجدوں کو جاری، نہ اپنے اولاد کو مسجدوں کو لے کر جاری، نمازیوں سے مسجدیں خالی ہیں، بچے مسجدوں میں نہیں، نہ کوئی اللہ کی قدرت کو کوئی ہم نہ بتانے والا ہے، نہ نبی کے طریقوں کو ہم نہ کوئی بتانے والا ہے، نبی کی قربانیوں کو ہم نہ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ جب آدمی جو ہے دین میں لگا ہوگا، صرف نام مسلمان کا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان کا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان بننا پڑتا ہے۔ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، نبی کے طریقے پر چلیں گے، تب آدمی مسلمان ہوگا، ورنہ آج جو ہے صرف نام رہے گا، کل کا دن جو ہے وہ ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، بادروا بالاعمال فتنا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ فتنوں کے دور میں نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، آدمی صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا، دنیا کے بدلے جو ہے وہ دین کو بیچنے لگے گا۔ آج ہمارے پاس دین ہے کام بیچنے کے واسطے، صرف نام کے مسلمان ہو گئے، قرآن کھول کے کئی سال ہو جاتے ہیں، کئی مہینے ہو جاتے ہیں، گھروں میں جو ہے قرآن پر دھول پڑی ہوتی ہے، کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ نمبر 8، ذہنی دباؤ اور اضطراب، بے چینی۔ موجودہ دور میں نوجوانوں پر کامیابی، دولت اور معیار زندگی کے حصول کا شدید دباؤ ہے۔ اس دباؤ کی وجہ سے ذہنی مسائل جیسے ڈپریشن، اضطراب اور خودکشی کے رجحانات بڑھ رہے ہیں۔ یہ مسائل انہیں نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی کمزور کر رہی ہے۔ آگئی بات کہ آدمی جو ہے وہ برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہا، اسٹرگل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ رہا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہے، یا تو سوچ کو ڈپریشن میں چلے جاتا ہے، کچھ کرنے کے بجائے کیا ہے، وہ بجائے کچھ کرنے کے وہ صرف سوچتے رہتا ہے، اور اتنا سوچتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کمزور کر لیتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اب جب کچھ ہاتھ نہیں آتا تو کیا کرتا ہے، آخری راستہ جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ فوری تسکین کا رجحان۔ آج کی نسل میں صبر کی کمی اور فوری تسکین یعنی سکون کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ نے ہر چیز کو فوری طور پر حاصل کرنے کی عادت ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے وہ محنت، صبر اور مستقل مزاجی کی اہمیت کو بھول رہے ہیں۔ اب میں پیسے انویسٹ کریا، فوراً مجھے کیا ہے، پروفٹ کے ساتھ پیسے آ جانا۔ اب جس کی وجہ سے جو ہے نوجوان کام چورا ہو گیا، محنت کرو، کون محنت کرے گا، ایک مہینہ محنت کرو تو تنخواہ ملتی ہے، بہت کم جو ہے وہ نوجوان کسی کام میں لگے ہوئے، ورنہ ہر کوئی جو ہے فوراً پروفٹ کے چکر میں پڑا۔ کیوں؟ موبائل زیادہ استعمال، موبائل دیکھ کر سوشل میڈیا اتنا استعمال کرے، اب اس میں دکھاتا وہ 1 منٹ کے ویڈیو میں ساری پوری سٹوری دکھانا انہیں، فلموں میں جو ہے 1.5-2 گھنٹے کی سٹوری میں پورا گھنٹے کے اندر پوری سٹوری دکھانا انہیں، اب وہ جیسا دیکھتا وہی وہ اپنے اندر پالتا، فوراً ڈالے فوراً میرے اندر نفع جانا، وہ جو ہے وہ لے لگا کر جوئے پر اٹکا دے، MPL کھولو، ڈریم 11 کھیلو، اور فلاں میں انویسٹ کرو، فلاں میں انویسٹ کرو، تم نے اتنا، کون بھی نقصان دکھاتا نہیں، اس میں انویسٹ کرنے سے یہ نقصان ہوگا، کوئی نہیں دکھائے گا، ان کو تو اپنی دکان چلانی ہے۔ ہمیں کیا کرتی ہوں، بتا رہی گھر کو، اب بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے سیلیبریٹی جو ہے وہ ایڈورٹائز کرتی، اب ان کے چکر میں پرسوں ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا، 90 پر 5 لاکھ کا خرچ ہوئے نوجوان کو، 90 پر 5 لاکھ، شاید انہیں زندگی بیٹھا تو بھی نہیں کما، زندگی میں کام کرا تو بھی اتنا نہیں کماتا رہیں گا، کب یہ ایپوں کے چکر میں، جوئے کے چکر میں
اور یہ انویسٹمنٹ کے چکر میں جا کیوں فلاں ایکٹر ایڈ دکھا رہا ہے، فلاں ایکٹر ایڈ دکھا رہا ہے، فلاں ایڈ ایسا دکھا رہا ہے، اس میں میں کیا کرا بھول کو اس میں پیسے ڈالا جائے، اور گیموں میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، کیا کرے ڈالا ہے، جس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کوئی ہوگا جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اخلاق کا فقدان، موجودہ دور میں اخلاقیات کو کم اہمیت دی جا رہی ہے۔ نوجوانوں میں ایمانداری، دیانتداری اور احترام جیسی بنیادی اخلاقیات کی کمی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ جلدی سے اپنے مفاد کے لیے غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ آج جو ہے دھوکے بازی کو چالاکی کا نام دیتا ہے، دھوکے بازی کو دھوکے سے کسی کے پیسے لوٹنے کو کیا بولا ہے، آج کا نام انٹیلیجنٹ، چالاکی، اچھا دماغ ہے جس کی وجہ سے کیا کرا آدمی کو اچھے سے دھوکا دے رہا۔ اور جو ہے بڑے چھوٹوں کی عزت نہیں ہے، بڑے چھوٹوں کی عزت نہیں۔ اب دیوالی کا موقع گیا، بہت سارے ویڈیوز ہے، آدمیاں جو بڑے لوگ سوری ان کے کانا کنے جا کو پٹاخے پھوڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایذائے مسلم حرام ہے، ایذائے مسلم، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ راستے پر جو ہے وہ کانٹا بھی نہیں، پتھر بھی نہیں، اسے ہٹا کر جانا ہے، ہٹا کر جانا سکتا ہے۔ یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے بتایا ہے، اخلاق کا یہاں تک جو ہے درجہ ہے۔ آج ہمیں کیا کریں، انہیں غیروں کی طرح ہمیں بھی کیا کریں، گلی کوچوں میں جو ہے پٹاخے پھوڑنا، گھروں کو تکلیف دینا، شادی بیاہ میں بینڈ باجے بجانا، گھروں کے سامنے چیخا مارنا، رات جو ہے وہ باتیں کرتے رہنا، دوسروں کو تکلیف دینا ہمارا ایک شیوا بن گیا۔ اخلاق کا جو ہے فقدان، اخلاق مکمل طور پر ختم ہوتے جا رہے ہیں نسل سے۔ نمبر 11، ذمہ داری کا احساس نہ ہونا۔ والدین اور تعلیمی ادارے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ ان میں معاشرتی، خاندانی اور ذاتی ذمہ داریوں کا شعور پیدا نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ لاپرواہی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آج وہی ہو رہا ہے، والدین کی محنت کی ہمیں قدر نہیں، والدین کی محنت کی ہمیں قدر نہیں، ہمیں کس طرح کما کر یا کتنی محنتوں کے ساتھ ہماری ضرورتیں پوری کریں والدین۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ جو ہے ہمیں ان کو جو ہے سکون پہنچائیں، ان کو بٹھا کر ہمیں کھلائیں۔ ہمارا مزاج بالکل الٹا ہے، اور جو ہے سوائے وقت بیکاری کے، والدین کے پیسوں میں جو ہے عیش موج مستی کرنے کے علاوہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہمیں بھی والدین کے لیے کچھ کریں۔ نمبر 12، تفریح کے نام پر غیر اخلاقی سرگرمیاں۔ فلموں، ڈراموں اور گانوں میں جو مواد پیش کیا جا رہا ہے، اس میں غیر اخلاقی اور بے راہ روی کو معمول بنا دیا گیا ہے۔ نوجوان اس طرح کی تفریح کو اپنا رہے ہیں اور اسے ایک معیاری طرز زندگی سمجھ رہے ہیں۔ عید آئی، کہاں جانا، چلو گوا جائیں گے۔ ایسی جگہ جہاں پر فحاشی ہے، جہاں پر گناہ ہوتا ہے، ایسی جگہوں پر جا کر جو ہے آدمی اپنی کیا زندگی برباد کرتا ہے، اپنے اعمال برباد کرتا ہے۔ عید کی نماز پورا مہینہ رمضان میں روزے رکھے، اب جو ہے فوراً جو ہے کہاں جانا ہے، ہاں چلو فلاں جگہ فلم ڈالا ہے، فلم کو جائیں گے، پورا کیا دھرا جو ہے پورا وہ ایک لمحے کے اندر پورا ختم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بجائے مسجدوں کو جانے کے، ایک اچھی جگہ جہاں پر جو ہے قدرت کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے، ایسی جگہ جانے کے بجائے کیا بولتے ہیں، فلاں جگہ کا تو عیاشی موج مستی اچھا کرے جا، کوئی ہم نہ روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، ایسی جگہ جا کر جو ہے اپنے ایام کو، اپنے وقت کو جو ہے برباد کریں۔ نمبر 13، کارپوریٹ کلچر کا اثر۔ کارپوریٹ کلچر کی جانب سے خوشی، کامیابی اور زندگی کا مقصد صرف مالی فائدہ یا عیش و عشرت تک محدود کر دیا گیا ہے۔ نوجوان اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے بجائے مادیت پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خود کو اپنی اصل شناخت سے دور کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ صلاحیت رکھی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ نے جو ہے ہر آدمی کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ آدمی کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں فلاں بننا ہے، مجھے فلاں بننا ہے، یہ فلاں بننا ہے، یہ آدمی جب ارادہ کر کے اٹھے گا تب بنے گا۔ معاشرت ہم نہ اٹھنے نہیں دیتی، حالات جو ہے حالات کا تقاضا ہے، موبائل ہم نہ اٹھنے نہیں دیتا، کچھ کرنے نہیں دیتا، سارا وقت جو ہے ہمیں موبائل میں رہنا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ بس مال کمانا، عیاشی کرنا، مال کمانا،
عیاشی کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب مال کمانا، مال کمائیں گے کیسا؟ اٹھے تو نہ مال کمائیں گے، ضرورتیں تب نہ پوری کریں گے۔ نمبر 14، دینی اور اخلاقی تربیت کی کمی۔ دینی اور اخلاقی تربیت کی کمی کے باعث نوجوان غلط اور صحیح میں فرق کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ انہیں دینی اصولوں اور اخلاقیات کی اہمیت سے دور رکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت میں استحکام پیدا نہیں ہو پا رہا۔ گھما پھرا کر ایک ہی جگہ آتی ہے، بچہ تھک گیا، اسکول کو گئے، صبح اٹھ کو گیا اسکول کو، آگو تھک کو سو گیا بچہ، کچھ دین کی تعلیم سیکھ لیتا۔ یہاں تو الحمدللہ بچے عارم پڑھ رہے ہیں، لیکن باہر ایسا نہیں ہے۔ وقت ملنا بڑی بات ہے بچوں کو، آج وقت ملنا بچوں کو بڑی بات ہے۔ اتنا مصروف کر ڈالے کہ بچوں اور نوجوانوں کو جو ہے وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کا بھی جو ہے وقت نہیں ملتا۔ دینی تعلیم حاصل کرنا، دین کے بارے میں معلومات کرنا، بچپن میں جو ہے جوانی تک بس وہ تعلیم اسی میں، اسکول پڑھنا، کالج پڑھنا ہے، ٹیوشن جانا، اسی میں وقت گزر جاتا ہے۔ پھر جیسے جاب لگتی ہے، صبح جاؤ شام کو، صبح جاؤ شام کو، نہ مسجد جانے کے لیے وقت مل رہا ہے، نہ کسی عالم مفتی کے ایسا ملاقات کرنے کا وقت مل رہا ہے، نہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ اس کے رسول کی بات سننے کا ہمیں وقت مل رہا ہے۔ اگر وقت بھی مل گیا تو کیا کرتے ہیں؟ ٹی وی میں رہتے ہیں، جمعہ کا بیان ہوتے رہتا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، ٹی وی میں رہتے ہیں۔ اتنا ماحول ہمارا بگڑ گیا، اذان ہوتی رہتی ہے، بجائے اذان سننے کے ہمیں اس بات کے انتظار میں رہتی ہے اذان کب ختم ہوتی ہے، اذان کب ختم ہوتی ہے، اس کے انتظار میں رہتی ہے۔ جلدی ختم ہوگی گا تو جو ہے والیوم بڑھا کر سننا ہے۔ بعض تو اتنے گئے گزرے ہیں، اذان ہوتی رہتی جو ہے وہ فون کا اور ٹی وی کا جو ہے وہ ساؤنڈ بڑھا کر رہتی، بعض اذان کے وقت میں دنیاوی باتیں کرتے رہتی۔ نمبر 15، کھیلوں اور جسمانی سرگرمیوں کا فقدان۔ آج کے نوجوان زیادہ تر وقت ڈیجیٹل دنیا میں گزارتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ کھیل اور جسمانی سرگرمیوں کا فقدان نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی اور جذباتی صحت پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے۔ فونا گھرے ہمیں، کھیل دیکھ رہی، سوشل میڈیا میں ریلز دیکھ رہی، کیا دیکھ رہی، مووی دیکھ رہی، اب وہ دماغ میں چلتے رہتا ہونا، جس کی وجہ سے راتوں میں نیند نہیں آتی۔ باہر کچھ کھیلے، کرکٹ کھیلے، فٹ بال کھیلے، کچھ نہ کچھ کھیلتے رہے، تھک جاتا ہے، بھوک اچھی لگتی ہے، کھاتی اور جو ہے نیند بھی جلدی آ جاتی۔ 12 1 ہو گئے تو بھی آج بچے سونے کو سے تیار نہیں۔ اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہے؟ پہلے دماغ پر اثر پڑتا ہے، پھر صحت پر اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ 25-30 سال ہونے کی دیری نوجوان جو ہے وہ شوگر پیشنٹ، ہارٹ پیشنٹ ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب سب عوامل کا مجموعی اثر نوجوان نسل پر بہت سنگین اور طویل مدتی ہے۔ ایک معاشرے کی حیثیت سے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کو ایک مثبت یعنی پازیٹیو اور تعمیری راہ پر گامزن کرنے کے لیے آگاہی، رہنمائی اور وسائل فراہم کریں، تاکہ وہ ایک مضبوط اور خوشحال مستقبل کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ سب کریں گے جو باتیں بولیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ موبائل سے دور رہنا، جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا موبائل سے دور رہنا، کتنا کم وقت دے سکتی اتنا کم وقت جو ہے موبائل کو دینا۔ اپنے دوست احباب، اچھے دوست احباب رکھنا اور ان کے ساتھ وقت بتانا، والدین کے ساتھ وقت بتانا۔ جو کام ہے پہلے وہ کام کر لینا، جو کام ہے پہلے وہ کام کر لینا۔ اسکول سے پہلے اسکول کا ہوم ورک کر لو، پھر مدرسے کی تعلیم پڑھو، ایک آدھا پونا گھنٹہ جو ہے آؤٹ ڈور گیم کھیلو، فٹ بال کھیل رہی، سائیکلنگ کر رہی، یا تھوڑی دیر بھاگ رہی، یا تھوڑی دیر کرکٹ کھیلی۔ اپنے آپ کو تھکا دو، اتنا تھکاؤ کہ جو ہے فوراً بے حساب بھوک لگنا، کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ تھوڑے چہل قدمی کے ساتھ جو ہے سو جائے۔ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی سونے کی کوشش کرنا، اور فجر کو لا محالہ اٹھنا۔ سب کریں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا۔